عالمی سیاست میں ایک بڑی اور غیر معمولی پیش رفت سامنے آ چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اہم منصوبہ بور آف پیس اب عملی شکل اختیار کر چکا ہے، جس پر ڈیوس میں باقاعدہ دستخط کر دیے گئے ہیں۔ بور آف پیس ایک انٹرنیشنل فورم ہوگا جو خاص طور پر غزہ کے تنازع کے بعد پیس، سیز فائر اور پوسٹ وار ریکنسٹرکشن کے عمل کو اوورسی کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ اس فورم کے ایمبٹ میں سیز فائر مانیٹرنگ، ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے راہ فراہم کرنا اور لانگ ٹرم ڈسپیوٹ ریزولوشن کا فریم ورک بنانا شامل ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی موجودگی میں 20 ممالک نے اس فورم میں باقاعدہ شامل ہونے کا اعلان کیا ہے، جس میں پاکستان، قطر، سعودی عرب، ترکی، انڈونیشیا، بحرین، مصر، جارڈن، قزاقستان، ازبکستان، UAE، ارجنٹینا، ارمینیا، آذربائیجان، بیلاروس، ہنگری، کوسوو، موراکو اور ویتنام شامل۔ یہ وہ ممالک ہیں جو یا تو خطے کے اہم فریق ہیں یا جن کا مڈل ایسٹ میں ڈائریکٹ اسٹریٹجک انفلوئنس موجود ہے۔ انٹرسٹنگلی، اسرائیلی پرائم منسٹر نے بور آف پیس کے قیام پر رضامندی ظاہر کی ہے، مگر نیتن یاہو نے اس تقریب میں شرکت نہیں کی کیونکہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نیتن یاہو کا وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھا ہے، جس کے تحت سوئس حکومت کی جانب سے گرفتاری کا خدشہ تھا۔ دوسری جانب فرانس، ناروے اور سویڈن نے اس فورم سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا، جبکہ چائنا، رشیا، انڈیا اور جرمنی نے اب تک کوئی حتمی اعلان نہیں کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بور آف پیس واقعی تنازعات کے حل کا ایک مؤثر اور قابل عمل ماڈل ثابت ہو سکے گا، یا پھر یہ صرف ایک نئے سفارتی دباؤ کا ذریعہ ہو جس کے ذریعے امریکہ مڈل ایسٹ میں اپنی ہیجمنی برقرار رکھنا چاہے۔ کچھ ماہرین اسے ایک عملی امن معاہدہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسروں کے نزدیک یہ سافٹ پاور پروجیکشن کی ایک نئی شکل ہے۔ فیصلہ تو تاریخ ہی کرے گی، لیکن ایک بات طے ہے کہ بور آف پیس انٹرنیشنل بیلنس آف پاور کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ سپر باڈی ٹرمپ کے صدارتی دور سے آگے چل پائے گا یا نہیں، اس پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔